السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، یہ شیطان جو ہے یہ تم سے وعدے کرتا ہے فقر و فاقے کے۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو اس مہنگائی کے زمانے میں ہر شخص پریشان ہے، حتیٰ کہ جو لوگ پہلے خرچ کرتے تھے، گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، دوست احباب پر خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، مساجد، مدارس اور دیگر فلاحی کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، انہوں نے بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ شیطان ان کے دلوں میں مختلف خیالات ڈال رہا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے فقر و فاقے کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خرچ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہیں تمہیں فقر پہنچ جائے۔ اگر تم نے ابھی خرچ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگائی کی وجہ سے بل زیادہ آ جائے، یا پیٹرول کل کو مہنگا ہو جائے، یا کوئی اور مہنگائی کی وجہ سے تم وہ افورڈ نہ کر سکو، اس لیے اپنا پیسہ بچا کے رکھو، اپنی جیب میں رکھو اپنا پیسہ۔ اور انسان اس کے نتیجے میں بخیل ہو جاتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہیں جہاں بخیل بنا رہا ہے، فقر کے وعدے کر رہا ہے، وہیں وہ تمہیں برائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی کہ ایک مہمان ہمارے پاس آئے اور ہم اس کی ضیافت بہتر طور پر نہ کریں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں فقر و فاقہ نہ ہو جائے۔ پہلے بہت سے احباب مہمانوں کی ضیافت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، لیکن اب وہ پانی پلا کر یا شربت پلا کر ہی مہمان کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی؟ تو شیطان فقر و فاقے کے ساتھ برائی کا وعدہ کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ بھی تم سے ایک وعدہ کرتا ہے۔ ایک وعدہ کیا ہے؟ وہ مغفرت کا وعدہ ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں مغفرت کا معنی ہوتا ہے معافی۔ یقینی طور پر اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوست احباب پر، اللہ کے راستے میں دینے والوں پر، رفاہی کام پر خرچ کرنے والوں کو یقینی طور پر معاف فرماتا ہے۔ لیکن مغفرت کا لفظ بڑا حسین ہے، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے قرآن کا۔ مغفرت یہ قرآن میں عربی کا لفظ مغفر سے نکلا ہے۔ مغفر کہتے ہیں اس ٹوپی کو کہ جو ٹوپی جنگ کے میدانوں میں مجاہدین پہنا کرتے ہیں، اور مجاہدین جب وہ ٹوپی اپنے سر پر رکھتے ہیں تو نتیجتاً ان کا سر دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان فقر و فاقے کا وعدہ کر رہا ہے، میں تم سے تمہارے کاروبار، تمہارے نوکری، تمہارے معاملات، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس، ان سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، ان سب چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر یہ ہمارے خیالات میں آ جائے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، ہمارے معاملات خراب نہیں ہوں گے، تو یقینی طور پر ہم خرچ کریں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پروٹیکشن عطا کروں گا، میں حفاظت کروں گا تمہارے معاملات کی۔ اور مغفرت کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو مغفرت کا معنی بہت سے محدثین، مفسرین نے بخشش کا کیا ہے۔ بخشش کا لفظ بڑا گہرا ہے۔ قرآن کریم میں مغفرت بہت سے مقامات پر ہے، لیکن اس مقام پر بخشش کا معنی ہے، یعنی بخشش کہتے ہیں اضافی ٹپ کو۔ میں اور آپ ہوٹل پر جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر وہاں ہوٹل کے ویٹر کھانا سرو کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ویٹروں کی تنخواہ ہوٹل کے مالک نے فکس کر رکھی ہوتی ہے، وہ انہیں ملتی ہے، لیکن میں اور آپ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ 150 یا اپنی استطاعت کے مطابق ان کو ٹپ دیتے ہیں، انہیں بخشش دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب تم خرچ کرتے رہو گے، کیونکہ یہ آیت انہی رکوعات میں ہے جن رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا جب تم خرچ کرتے رہو گے تو ایک تو کام میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے کاروبار کی، تمہارے معاملات کی حفاظت کروں گا، اور دوسرا میں تمہیں بخشش دوں گا۔ وہ رزق جو تمہیں تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں میری طرف سے اضافی بخشش، اضافی ٹپ بھی ہوگی تمہارے لیے۔ میں اور آپ اپنی اوقات کے حساب سے ٹپ دیتے ہیں، بخشش دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل کے حساب سے ہمیں بخشش عطا کرے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔